تو اس حوالے سے دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ہماری بلڈنگ میں جو شاہد بھائی جو ہیئر ڈریسر ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں نے آپ کے بھائی بڑے بھائی جو میرے عارف بھائی ہیں، جو پی ٹی آئی کے دہشت گرد ہیں، ملک دشمن ہیں اور راؤ موساد کے لیے بھی بطور پاسپورٹ آفس میں کام کرتے ہیں، تو عارف بھائی نے کرایہ کم کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو جب ہر چیز کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو پھر کرائے بھی کم ہونے چاہیے، کیونکہ شاہد بھائی کو اور دوسرے دکاندار ہیں ان کو یہ چیزیں بہت مہنگی لگ رہی ہیں کہ مکان کا کرایہ بڑھ جاتا ہے، دکان کا کرایہ بڑھ جاتا ہے، تو ہمیں پھر قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں. تو میرے بڑے بھائی کو تو 3-4 جگہوں سے کرایہ آ رہا ہے. پھر حیدرآباد پاور سپلائی کمپنی میں بھی ان کے شیئرز موجود ہیں، گورنمنٹ سے الگ پیسہ کما رہے ہیں، مکان سے الگ پیسے آ رہے ہیں، اور بم دھماکوں میں بھی شامل ہیں تو اس سے الگ پیسے آ رہے ہیں، جو روکنا ہے. کیونکہ ہمیں برے کاموں سے پاکستان میں لوگوں کو روکنا ہے تاکہ پاکستان دین اسلام کا قلعہ بن سکے. کیونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اسی لیے 27ویں رمضان کے شب کو آزاد کروایا تھا کہ یہیں سے دجال کے خلاف فورسز نکلیں گی، پاکستان، ہندوستان، افغانستان سے. لیکن یہودی نہیں چاہ رہے کہ یہاں سے ایسی فورسیں نکل سکیں، اسی لیے وہ لوگوں کو شوگر کا پیشنٹ بنا کر دوزخ میں دھکیلتے جا رہے ہیں. جیسے مجھے میری والدہ نے کم عمری میں شوگر میں مبتلا کر دیا تھا، زیادہ چاول کھلا کھلا کے، اور سب مجھے خبر نہیں تھی کہ میری والدہ در پردہ میری دشمن ہے. پہلی بار مجھے اس وقت پتہ چلا تھا جب 2006 میں میری شادی ہو رہی تھی اور والدہ احتجاج کر رہی تھی کہ اس کی شادی نہیں ہونے دو. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری والدہ میری دشمن کیوں بنی ہوئی ہے. لیکن بہرحال یہاں اس وقت جو بات چیت میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ دکانوں کے اور مکانوں کے اور جو بینکس ہیں جو غیر قانونی پاکستان میں چل رہے ہیں، کیونکہ پورے پاکستان کو یہودی جان بوجھ کر سود پر چلا رہے ہیں تاکہ جتنے پاکستانی مسلمان مرتے جائیں اور دوسرے مذہب کے لوگ مرتے جائیں تو وہ یہودیوں کی پیروی کرتے ہوئے دوزخ میں داخل ہوتے جائیں. اور یہ کہ پیروی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے تبھی جنت ملے گی. نہ دجال کی پیروی کرنے پر جنت مل سکتی ہے، نہ فرعون کی پیروی کرنے پر جنت مل سکتی ہے، نہ مرزا غلام قادیانی کی پیروی کرنے پر جنت مل سکتی ہے، اور نہ عمران خان کے. اور شاندانہ گزار نے تو ابھی نعوذ باللہ حال ہی میں یہ بات کہی ہے، اور زنیرہ ماہم سسٹر کی ویڈیو بھی اس حوالے سے موجود ہے یوٹیوب پر، آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں، اور زنیرہ ماہم سے آپ لوگ خود بھی بات کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ ویڈیو موجود ہے کہ عمران خان نعوذ باللہ نبی ہے. تو عمران خان کی اوقات نہیں ہے نبی ہونے کی، کیونکہ نبوت، رسالت، پیغمبریت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے. اور جو اس میں شگاف ڈالنے کی کوشش کرے گا تو وہ ملعون، مردود، شیطان لعین ہوگا. اور عمران خان اس دور کا مردود، ملعون، لعین اور شیطان اور دجال ہے، چھوٹے دجالوں میں سے، کیونکہ بڑا دجال تو آنے والا ہے. تو آپ لوگوں سے پھر یہی درخواست ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ڈکیتیاں ڈال کر اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں ان کو روکا جائے، ان کو پکڑا جائے اور ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، یا پہلی بار ان کو نرمی سے سمجھایا جائے کہ بھائی صاحب ڈکیتیاں ڈالنا بند کر دو. ہمیں آپ کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ آپ لوگ دین اسلام کے، پاکستان کے، امت مسلمہ کے اور تمام مذاہب کے دشمن ہو آپ. کیونکہ در حقیقت مسلمان کے بھیس میں یہودی، عیسائی کے بھیس میں یہودی، ہندو کے بھیس میں یہودی، پارسی کے بھیس میں یہودی، اور دوسرے مذہب کے بھیس میں، سکھوں کے بھیس میں یہودی یہ سارا کام کروا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈکیتی، چوری، رازداری کی طرف متوجہ کیا جائے تاکہ پورا پاکستان اللہ معاف کرے ڈکیت بن جائے. جبکہ قرآن پاک میں بھی آیا ترجمہ اس حوالے سے موجود ہے کہ دیکھو اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو امیر بنا دیتا، لیکن وہ زمین میں شر و فساد پھیلانے لگتے. اور پی ٹی آئی کا موٹو اور پی ٹی آئی کا پلان اور یہودیوں کا پلان یہی ہے کہ پورے پاکستان کو زناکاروں کی، ہم جنس پرستوں کی، خواجہ سراؤں کی جنت بنا دیا جائے، جو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بن سکے گی. یہ ان کی خام خیالی ہے، اور اسی سبب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ان کے ظلموں کے سبب بار بار لعنت بھیجی ہے قرآن پاک میں. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس حوالے سے غور و فکر کر لیں، کیونکہ یہودیوں کو جو اضافی پیسہ مل رہا ہے وہ مسلمانوں پر اور دوسرے مذہب کے لوگوں پر ظلم کرنے میں استعمال ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں، رحمت میں، حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مرد عورتوں بچوں بوڑھوں کو بھی. آمین یا رب العالمین ارحم الراحمین. اللہ حافظ.